یس سر، سب پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہ فون پہ انفارم کر رہا تھا اور مزید ڈیٹیلز لے رہا تھا۔ اوکے سر۔ وہ کال بند کرتا اب مزید لاہ عمل تیار کرنے لگا اور مسلسل لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا کہ اسی پر لائٹ بند ہوئی۔ وہ فوراً چوکنا ہوا اور آگے بڑھ کے دراز سے فوراً گن نکالی، لیکن ایک دم سے ہوا کے جھونکے نے اسے چونکایا اور ساتھ ہی کمرے میں فیری لائٹس آن ہوئیں۔ رخ پلٹ کے دیکھا تو وہ لال سلیو لیس ساڑی میں اپنے جسم کی رنائیوں کو عیاں کرتی، بلاؤز کا ڈیپ گلا پہنے، ساڑی کا ایک پلو بالکل کندھے پہ ٹکائے ایک قیامت خیز منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں گن واپس دراز میں رکھتا مبہوت سا اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو کھڑکی سے آتی تیز ہوا میں اپنے اڑتے بکھرتے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے دھکیلتی اس کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی۔ دھیرے سے اس کے پاس آ کے کھڑی ہوتی اس کی چیئر کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی کو یہ دورے کم ہی پڑا کرتے تھے اور آج کا سارا دن وہ پہلے ہی اسٹڈی روم میں گزار کے آیا تھا، اور سارا دن آج وہ شانزے کو اگنور کرتا رہا۔ ان دنوں وہ ایک خاص مشن پہ تھا، اسی پہ وہ کام کرتا، ارد گرد کا مکمل ہوش گنوائے بیٹھا تھا۔ شانزہ کو سخت غصہ آیا ہوا تھا، لیکن اب وہ غصہ کرنے کی بجائے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ میوزک پلیئر آن ہوا اور لیرکس شروع ہوئیں۔ وہ اس کی چیئر کے اطراف میں بازو رکھے اس پہ جھکی تھی۔ آریان کو لگا اس کا دل بھی اسی لمحے باغی ہو گیا ہے۔ اگلے ہی پل وہ پیچھے ہٹتی اس کے جذبات کو جگا گئی۔ کام کو بھلائے وہ اسے مکمل اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ اس کی نازک بل کھاتی کمر، اسے اس کے دل فریب انداز بری طرح آریان کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہے تھے۔ اب کی بار وہ اس کی گود میں بیٹھتی، اس کا سر چیئر کی بیک پہ ذرا سا پیچھے بینڈ کرتی، اس کے چہرے پہ اپنی انگلیوں سے ٹریسنگ کر رہی تھی۔ بے اختیار آریان کے ہاتھوں نے اس کی نازک کمر کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھرا۔ اس پل شانزہ کا دل اچھل کے حلق میں آیا، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹی، بلکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آریان کو بہکا چکی تھی، اب اسے بہکا کے وہ اس سے دور ہو کے اسے تڑپانا چاہتی تھی، جیسے صبح سے وہ تڑپ رہی تھی۔ کچھ تڑپ کا مزہ وہ بھی لیتا نا۔ اس کی صبیح پیشانی پہ لب رکھے تو آریان کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ اس کی آنکھوں کو شانزہ نے اپنے بھوسوں سے نوازا تو وہ بے قابو ہوا اور اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے سینے سے سختی سے بھینچ گیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں آریان کے سینے میں بجنے لگیں۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی، لیکن فوراً اپنی بوکھلاہٹ پہ قابو پایا اور پھر سے اس کی چاکلیٹ ڈارک براؤن بیئرڈ پہ اپنے نرم لبوں کا لمس بکھیرنے لگی۔ آریان اس کے اس لمس پہ پاگل ہوا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے اطراف میں کرتا اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑے وہ اس کو مکمل قابو کیے اس میں کھونے لگا۔ اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا وہ اسے بھی اپنے ساتھ اب مدہوش کرنے لگا۔ دونوں ہی بن پیے پل میں بہکے تھے۔ آریان ان سرخ لبوں کا جام پیے اس کو اپنے اندر سمائے جا رہا تھا۔ دونوں کی سانسوں کا تال میل چھڑا تھا کہ ایک لمحے کو اس کے لب چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا، اور شانزہ نے اسی پل کا فائدہ اٹھایا، اس سے دور ہونا چاہا، لیکن سامنے بیٹھا شخص کوئی عام بندہ تو نہیں تھا، انڈر کور آرمی آفیسر تھا۔ اپنے سامنے وہ مجرموں کو ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ یہ تو پھر اس کی بیوی تھی، اس کی رمز رمز سے واقف تھا۔ کہاں اسے اٹھ کے بھاگتے دیکھ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے واپس کھینچ گیا، اور دونوں کے سینوں کا ٹکراؤ اتنی زور سے ہوا کہ شانزہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رک سی گئی۔ میرے جذبات جگا کے کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ اپنا ہاتھ ایک طرف کو کرتا لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر گیا۔ آپ کام کر رہے تھے؟ آپ کو فضول میں آ کے تنگ کیا، آپ کام کریں۔ وہ بہت معصومیت سے بولی۔ اب اپنا دوسرا کام کروں گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے بستر پہ آیا تھا۔ اسے ایک دم موڈ میں آتا دیکھ شانزہ کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔ اس کے قریب جھکتا وہ اسے اپنی کالی گہری آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھولو، وہ اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ شانزہ کے سانس گہرے ہوئے۔ آریان اس کا ایک دم سے یوں جھجکنا محسوس کرتا اس کے ہاتھ اپنی شرٹ پہ رکھ گیا اور آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ ایک ایک کر کے سارے بٹن کھولتی چلی گئی۔ آریان نے ایک ہی چست میں شرٹ اتار کے دور اچھالی۔
اس کے بائیں سپس اور چوڑا کسرتی ورزشی جسم دیکھتی وہ گھبرا کے پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ اس پاگل خان کو سہنا اتنا آسان تھوڑی نہ تھا۔ وہ اسے خود پہ سایہ فگن ہوتا دیکھ ایک بار پھر سے اپنی سانسیں روک گئی۔ دلبر سانس لو ورنہ تمہاری سانسیں خود چھین لوں گا، وہ اس کے لبوں کے پاس ہونٹوں کو لاتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ آپ میرے ساتھ پیار کرنے لگا ہوں جنونی ہو کے۔ وہ اس کی بات کاٹتا اس کے ساڑی کے پلو کو سرکا گیا اور اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی سانسوں کو انہیل کرتا اسے بے بس کر گیا۔ کچھ دیر پہلے وہ جو بے باک ہوتی اس کو اپنے جلوے دکھا رہی تھی، اب چھوئی موئی سی بنتی خوف سے خود میں سمٹ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے گالوں اور گردن کا سفر منٹوں میں طے کرتا اس کی دھڑکنوں پہ آیا تھا۔ اس کے اندر سامنے موجود صنف نازک کو پانے کی چاہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں پہ جھکا اب اس کی بلاؤز کی ڈوریوں کو کھول رہا تھا۔ اس کا بلاؤز اس کے تن سے جدا کرتے وہ شدت سے اسے خود میں بھیجتا اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا کہ اسی لمحے کسی نے اس کے کمرے کی کھڑکی پہ فائرنگ شروع کر دی۔ کھڑکی کا کانچ ٹوٹتا کمرے میں بکھرا۔ آریان نے پل کے ہزارویں حصے میں چوکنا ہوتا شانزا کو اپنے ساتھ لپٹائے رول ہوتے نیچے اترتا دیوار کی اوٹ میں ہوا۔ شانزا اس کے سینے میں سمائے چیخ اٹھی تھی۔ شش! وہ اسے چپ کرواتا اپنے سینے میں بھیجتا ایک طرف ہو کے دراز کے نیچے رکھی اپنی خفیہ گن نکالتا اس کی بلٹس چیک کرنے لگا۔ فائرنگ ابھی بھی ہو رہی تھی، جبکہ سامنے ٹیبل پہ پڑے موبائل پہ کال بھی آ رہی تھی، لیکن وہ اسے اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس نے شانزے کو ایک طرف بٹھانا چاہا لیکن وہ روتے ڈرتے مزید اس کے سینے میں سمائی، سر نفی میں ہلاتے وہ اس کے سینے میں چھپی تھی۔ آریان نے اس کی کمر کے گرد ایک ہاتھ سے حصار بناتے دوسرے ہاتھ سے کھڑکی کی طرف جھک کے فائر کیا۔ جوابی کارروائی ہوتی دیکھ وہ لوگ وہاں سے فوراً بھاگ نکلے۔ آریان نے شانزا کو دیوار کے ساتھ بٹھاتے فوراً کال اٹھائی۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ مقابل علی تھا۔ گارڈز کہاں ہیں؟ علی؟ وہ گھرایا تھا۔ سر، ایک گارڈ ملا ہوا تھا ان سے، اس نے باقیوں کو نیند کی دوا کھلا دی۔ اس وقت سب بے ہوش ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول ناؤ۔ علی کی بات پہ اس کے جھبڑے سختی سے بھینچے تھے۔ وہ گارڈ اب اس میٹھی نیند سے اٹھنے نہیں چاہیے، ہمیشہ کی نیند سلا دو انہیں۔ ایسے گارڈز کی مجھے ضرورت نہیں۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اپنی موت کو کس نے دعوت دی ہے؟ مجھے 24 گھنٹوں سے پہلے اس کی رپورٹ چاہیے، سمجھے تم؟ وہ کال بند کرتا اب اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ اس فائرنگ میں وہ زمین بوس ہوا تھا۔ اسے اٹھاتے دوبارہ آن کیا، اس میں موجود فائلز کو چیک کرتا اب انہیں بیک اپ میں ڈال رہا تھا۔ اس دوران وہ بالکل بھول گیا تھا کہ شانزا بھی وہاں موجود ہے۔ وہ ابھی تک ڈری سہمی سرسمکی کی حالت میں دیوار میں دبک کے بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے کور کیے یک ٹک آریان کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے وجود کو یکسر بھلا بیٹھا تھا۔ ایک سسکی ابھری تو آریان کے لیپ ٹاپ پہ چلتے ہاتھوں کی گردش تھمی۔ وہ فوراً انٹر کی دباتا گراپ اسکرین کو بند کر گیا۔ شانزا کی جانب بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ پھر سے سسکیاں بھرتے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ آریان کو اس کا یہ انداز ہی سکون دیتا تھا کہ وہ لڑے جھگڑے، ناراض ہو یا ڈرے، وہ اسی کے سینے میں آ کے چھپتی تھی۔ بہت آرام سے اسے بستر پہ لٹاتا اس پہ کمفرٹر کو کھول کے دے گیا۔ اس کا چہرہ تھامے اس کو دیکھنے لگا۔ کیوں بھول جاتی ہو؟ ایک آرمی آفیسر کی بیوی ہو، ہر لمحہ جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں۔ بہادر بنو شانزا۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کا سر تکیے پہ گراتا پیچھے ہٹا۔ وہ فوراً سہے ہوئے کمبل میں غروب ہوئی تھی۔ آریان نے پورے کمرے میں بکھرا کانچ دیکھا اور لب بینچے علی کی کال پہ وہ اپنی شرٹ اٹھا کے پہنتا باہر جانے لگا۔ آریان، وہ اسے ایک دم پکار گئی تو دروازے کی جانب بڑھتے قدم رک کے وہ پلٹ کے اس کے پاس آیا۔ پلیز مجھے مت چھوڑ کے جائیے۔ وہ روتے ہوئے پھر سے اس کے سینے سے لگی۔ ریڈ سٹرپس میں اس کی دھڑکنوں کو عیاں ہوتے دیکھ آریان نے اپنا نچلا لب بری طرح کچلا۔ وہ کس طرح ان لمحوں میں خود بے قابو ہوئے جا رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سامنے صنف نازک اپنی اس خوبصورتی سے بالکل انجان اس وقت بری طرح اس کے سینے میں سمائی تھی، اس کے سینے کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ جان، ہنی، میں بس 5 منٹ میں واپس آیا، تم نے میرا انتظار کرنا ہے، میں نیچے ہی ہوں، سیکیورٹی چیک کرنے جا رہا ہوں، اب کوئی نہیں آئے گا، تم ریلیکس رہو۔
وہ اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا، اسے واپس لٹاتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا، خاموشی سے باہر نکلا۔ شانزہ جانتی تھی وہ کافی وقت لگا کے آئے گا۔ اپنے آنسو پونچھتی وہ آنکھیں میچ گئی۔ منہا، منہا، کتنی بار کہا ہے کہ وقت پہ سارے کام کیا کرو، لیکن مجال ہے تمہارے کان پہ جوں تک رینگے۔ شمیم بیگم نے غصے سے موبائل میں گم ناول پڑھتی منہا کو پکارا۔ اف امی، سارا مزہ خراب کر دیا۔ ابھی تو گولڈن نائٹ سین چلا تھا، آپ نے بھی ابھی بلانا تھا۔ وہ بڑبڑائی۔ کیا اول فول بکے جا رہی ہے؟ کام کا کوئی احساس ہے؟ اگلے ہفتے رمضان آ رہا ہے اور تیاری بالکل نہیں۔ تمہیں جو کام کہہ دو وہ تو سرے سے ہی نہیں ہوتا۔ امی، کل مشین لگا کے پورے گھر کے کپڑے دھوئے، سارے پردے، چادریں، غرض سب کچھ دھویا۔ ایک کام والی کے کپڑے رہ گئے تھے، میں تو وہ بھی دھو دیتی ہوں، کچھ نہیں چھوڑا۔ پھر بھی آپ خوش نہیں مجھ سے؟ وہ منہ بنا کے بولی۔ وہ کل کا کام تھا، آج کے کام کا کیا ہوا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے ماتھے پہ بل ڈالے بولی۔ آج والا کام آج کی تاریخ میں ہو جائے گا، کیوں فکریں پالتی ہیں؟ وہ ناک سے مکھی اڑاتے واپس کمرے میں جانے کو پر تول رہی تھی۔ خبردار، جو اب کمرے میں گھس کے اس منحوس موبائل کو اٹھایا بھی۔ فوراً کچن میں چلو، کل تمہاری خالہ کی دعوت ہے، اتنا کام پڑا ہے۔ اف، یہ اب کون سے وقت کی دعوت ہے امی؟ یار، خوف کریں، رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ نے دعوتیں رکھ لی ہیں۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ لڑکی، شرم حیا ہے تم میں یا نہیں؟ سسرال والے ہیں وہ تمہارے، اور تمہیں پتہ بھی ہے رمضان سے پہلے اور عید پہ ان کی دعوت ہوتی ہے۔ کل تمہاری خالہ اور پھپھو دونوں کی دعوت ہے، اس بار ایک ہی دن میں رکھی ہے۔ وہ مزید اطلاع دے رہی تھی۔ بہت مہربانی امی جان، بہت لحاظ کر لیا آپ نے میری جان کا، وہ ڈرامیٹک انداز میں بولی۔ بچپن سے اس کا رشتہ خالہ کے بیٹے روحان سے ہو گیا تھا اور شانزہ کا پھپھو کے بیٹے آریان سے۔ یوں تو منہا شانزہ سے 2 سال بڑی تھی، شادی اس کی پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن روحان لندن میں سیٹل تھا اور فی الحال اس کا آنا پاسبل نہیں تھا۔ پر پھپھو نے شور مچایا تھا، انہیں اپنے آریان کا گھر بسانا تھا، اس لیے پھر سب کی باہمی رضامندی سے 6 ماہ پہلے شانزہ کی شادی اور منہا کا ٹیلی فونک نکاح ہو گیا۔ شانزہ آریان سے 8 سال چھوٹی تھی، لیکن اسے آریان اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ آرمی آفیسر تھا، پر اس کی شانزہ کو لے کے اگنورنس پہ اکثر وہ چڑھتی تھی، جس کے بارے میں وہ منہا سے ڈسکس کیا کرتی تھی۔ اور پھر منہا موبائل پہ ناول پڑھ پڑھ کے سارے رومانس کے طریقے اسے بتاتی۔ اکثر وہ حد درجے رومانس کو سن کے منع کر دیتی تھی، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا تھا، لیکن رات کو اس کے بتائے گئے طریقے پہ اس نے دل بڑا کر کے عمل کر ہی لیا، اور وہ طریقہ کام بھی کر گیا۔ آریان کا محبت بھرا انداز جو وہ اتنے دنوں سے مس کر رہی تھی، وہ پا کے کھل اٹھی تھی، لیکن اچانک ہوئے حملے نے اسے ڈرا کے رکھ دیا۔ اب کون سا ورد کر رہی ہو؟ اسے کچن میں کھڑے ہوتے چاول کو دیکھتے شمیم بیگم نے پکارا۔ امی، کیا پورے خاندان کی دعوت ہے یا آس پڑوس سے بھی سب لوگ آئیں گے؟ وہ پرسوچ انداز سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ ایسا تو نہیں ہے، بس تمہاری پھپھو اور انکل ہیں، آریان اور شانزہ یہاں ہے نہیں، دوسری طرف تمہاری خالہ کی فیملی ہے، اور تو نہیں بلایا کسی کو۔ وہ خود بھی حیران ہوتی جواب دے رہی تھی۔ تو پھر یہ اتنے چاول کیوں بنانے ہیں؟ کیا وہ وحشی درندے ہیں جو برسوں سے بھوکے بیٹھے ہیں اور ہمارے گھر چاولوں کی دیگ پکنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ منہا کی گوہر افشانی پہ شمیم بیگم نے لب بینچے اسے دیکھا۔ چپ چاپ ان چاولوں کو صاف کرو اور اچھے سے 3-4 پانی دھو کے بھگو دو، اور تمہاری آواز بالکل نہ نکلے کام کرتے وقت۔ وہ اس کو انگلی اٹھا کے وارن کرتی کچن سے نکل گئیں، جبکہ وہ اب چاول صاف کرتی منہ بنا رہی تھی۔ یار، اس سے اچھا ہے بندہ شادی کر لے، کتنے مزے ہیں شانزہ کے، مری میں ہسبینڈ کے ساتھ وہاں کی خوبصورتی کو انجوائے کر رہی ہے، رومانس کر رہی ہے، سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے۔ ہاں، اور ایک میں ہوں، کچن سے لانڈری، لانڈری سے کچن، بس میری زندگی یہی ہے۔ اور میرے لیے بندہ بھی کون سا چوز کیا؟ کھڑوس روحان، جس نے آج تک ایک کال کر کے نہیں پوچھا بہن تم کیسی ہو۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اف توبہ، میں بھی کیا بکواس کر رہی ہوں، خود کو بہن کہنے پہ وہ خود ہی جھرجری لے گئی۔ وہ اسے سینے سے لگائے کمبل میں غروب تھا۔ جب رات کو وہ واپس لوٹا تو شانزہ گہری نیند میں تھی۔ شانزہ کی آنکھ کھلی تو خود پہ وزن محسوس کرتی اس نے سر اٹھا کے آریان کو دیکھا، جس نے اس کے گرد حصار باندھا ہوا تھا اور اس کی سانس تھم رہی تھی۔
آریان؟ وہ دھیرے سے منمنائی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے آریان کو آواز دی ہو، اسے پکارا ہو اور اس نے جواب نہ دیا ہو۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ اس کو بمشکل دیکھتے دھیمے سے بولی تو آریان نے اسے اپنے اوپر کرتے اس کے لبوں کو دھیرے سے چھوتے اپنی سانسیں بخشیں۔ وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ میرا بچہ رات کو جلدی سو گیا تھا، میں منع کر کے گیا تھا نہیں سونا۔ وہ اسے اپنے حصار میں سختی سے بینچتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ آریان، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے رات کو؟ بھول جاؤ، بس اپنے خان کو یاد رکھو۔ تمہارے خان میں جب تک سانس ہے تب تک میری شانزہ کو آنچ بھی نہیں آئے گی، وہ جذب کے عالم میں کہتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ شانزہ کا دل اچھل کے حلق میں آیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا وہ اس پہ سایہ فگن ہوا۔ کب سے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، اب کیسے پیچھے ہٹتا۔ شانزہ کی دبی دبی سسکیاں آریان کو مزید مدہوش کر رہی تھیں۔ آج رات پھر سے مجھے تمہیں اسی بے باک روپ میں دیکھنا ہے، اس پہ چاہتے وہ فرمائش کر رہا تھا، جبکہ شانزہ دل ہی دل میں اپنی بہن کی بات مان کے پچھتا رہی تھی۔ جب اس نے منہا سے آریان کی اگنورنس کا کہہ دیا اور پھر اس کی بات مان کے وہ ساڑی پہن لی جو منہا نے اس کے جہیز کے لیے لی تھی اور مری آتے ہوئے اس کے بیگ میں رکھوائی تھی۔ اس وقت وہ مری کے ایک کاٹیج میں تھے جہاں آریان اپنے خاص مشن کی وجہ سے موجود تھا۔ وہ ہمیشہ اکیلا ہی جایا کرتا تھا، لیکن اس بار شانزہ نے بھی ساتھ آنے کی ضد کی تھی، اور پھر ساس کی حمایت حاصل ہوئی تو اسے مجبوراً شانزہ کو ساتھ لانا پڑا۔ یہاں کاٹیج میں مکمل سیکیورٹی تھی، لیکن کل رات ہوئے واقعہ سے وہ شانزہ کو لے کے ڈر گیا تھا اور اب چاہتا تھا کہ کچھ کر کے اسے واپس بھجوا دے، پر اس کی قربت کا نشہ بھی سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ رات کو اس کی پہلی بار بے باکی دیکھتا وہ ایک بار پھر نئے انداز میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ ایسے ایسے انداز بتاتی تھی کہ وہ ہر بار اسے سراہنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ دعوت کا سارا انتظام ہو گیا تھا۔ اب منہا اپنے روم میں آئی۔ تھوڑی دیر میں سب مہمانوں نے آ جانا تھا۔ اسے بھی آرڈر ملا تھا کہ کچھ اچھے سے کپڑے پہنتی تیار ہو جائے۔ وہ منہ بناتی کبڈ میں گھسی، کچھ اچھا سا ڈھونڈ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی۔ نشا اندر آ رہی تھی، اس کے ساتھ حماد بھی تھا۔ یوں منہ اٹھا کے ان دونوں کا اندر آنا منہا کو اچھا نہیں لگا۔ وہ بنا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ حماد کو دیکھتی فوراً اپنا دوپٹہ اٹھا کے خود کو ڈھانپا۔ اس کی حرکت حماد نے بھرپور طریقے سے نوٹ کی۔ وہ نشا اور حماد روحان کے پھپھو کے بچے تھے۔ وہ ان کے گھر رہنے آئے تھے تو ان کو دعوت پہ ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ یہ بات منہا نہیں جانتی تھی، پر جانتی بھی ہوتی تو اسے فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ یہاں؟ منہا کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ ہاں بھائی، ہم نے پوچھا بھابھی کہاں ہے تو ہمیں بتایا آپ روم میں ہیں، ہم یہاں آ گئے آپ سے ملنے۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نشا نے اس کی ملکجی سی حالت دیکھتے استفسار کیا۔ بس ہونے لگی تھی، آپ لوگ چلیے، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ حماد کی گہری نظروں سے خائف ہوتے منہا نے نشا سے کہا، ہاں پلیز جلدی آئیے گا، آپ کے بنا محفل کا مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں حماد بھائی؟ نشا نے حماد سے تصدیق چاہی۔ بالکل، یہ تو ہر محفل کی جان ہے، ان کے دم سے تو رونق ہوتی ہے۔ وہ منہا کو ایک الگ انداز سے دیکھ رہا تھا جو منہا کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ منہا نے نشا کی طرف دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دونوں آگے پیچھے باہر نکلے، جبکہ حماد نے جاتے ہوئے پھر سے پیچھے مڑ کے اسے دیکھتے اسمائل پاس کی۔ منہا نے ان کے جاتے ہی دروازے کو لاک لگایا۔ لوفر کہیں کا کیسے نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا، ذرا شرم لحاظ نہیں۔ بھابھی ہوں اس کی، بے شرم کہیں کا۔ یوں منہ اٹھا کے کون کسی لڑکی کے روم میں جاتا ہے، ڈفر نہ ہو تو۔ وہ وہیں بیٹھ کے اسے کوستی جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا تھا شمیم، بہت لذت ہے تمہارے ہاتھ میں۔ نسرین بیگم نے ان کی بہن نے ان کے کھانوں کی تعریف کی تو سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کھانا کھاتے وقت واپس ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں شمیم بھابھی، یہ نرگسی کوفتے واقعی بہت مزے کے تھے۔ اس کی پھپھو نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ اس دوران منہا ملازمہ سے تمام برتن ڈائننگ ٹیبل سے اٹھوا رہی تھی اور اب انہیں گرین ٹی سرو کرنی تھی۔ وہ جلدی جلدی سارا کام سمیٹ رہی تھی کہ وہاں حماد آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی منہا کے کام کرتے ہاتھ رک گئے۔ اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ منہا کا لہجہ سرد ہوا۔ نہیں، میں تو ہیلپ کے لیے آیا تھا۔ آپ اکیلی کام کر رہی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ منہا کے تھوڑا قریب آ کے کھڑا ہوا تو منہا گرنٹ کھاتے دور ہوئی۔ کیوں، آپ ملازموں والے کام بھی کرتے ہیں؟
ویسے شکریہ آپ کا، ہمارے گھر ملازموں کی کمی نہیں، ورنہ آپ کو ضرور موقع دیتی، منہا نے تنگ کے جواب دیا۔ اس کی بات پہ حماد نے ناراض ہونے کی بجائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ ایک بار حکم تو کریے، میں ملازم بھی بن جاؤں گا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے سر کو ذرا سا خم کرتے بولا، میرا خیال ہے آپ کو وہاں سب کے ساتھ باہر مل کے بیٹھنا چاہیے۔ منہا نے خود پہ ضبط کیے اسے کہا، جی بس جا رہا تھا، وہ بس یہ کہنے آیا تھا کہ آج میسیج کروں گا آپ کو، تو پلیز اگنور مت کیجیے گا۔ کیا میسیج؟ منہا اب کی بار تھنک کے بولی، دوستی کا، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں، ہماری باؤنڈنگ بہت اچھی رہے گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی دوستی کی، سمجھے آپ؟ اور جائیے یہاں سے۔ اب کی بار وہ غصے سے بولی کہ تبھی نسرین خالہ وہاں آ گئی تو حماد زبردستی چہرے پہ مسکان سجائے انہیں دیکھنے لگا۔ اوکے بھابھی، جلدی سے گرین ٹی لے آئیے، شدید طلب ہو رہی ہے۔ وہ بات کو بدلتا بول کے وہاں سے نکل گیا، جبکہ منہا کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے نسرین خالہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ کچھ تو غلط تھا خالہ، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ حتی المکان اپنا لہجہ نارمل بناتی بولی تو انہوں نے اسے تھپکی دی اور خاموشی سے باہر نکل گئیں۔ اب وہ منہا اور روحان کے رشتے کو بایا تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھیں، اور اس کے لیے انہیں روحان سے بات کرنی تھی ہر صورت، ورنہ حالات خراب بھی ہو سکتے تھے۔ شانزہ کو اچانک سے تیز بخار نے گھیر لیا، وہ بستر میں بیمار پڑی تھی، لیکن آریان صبح سے غائب تھا اور وہ اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ موبائل پہ منہا کی 2 بار کال آئی، لیکن اس کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کال بھی اٹینڈ کرتی۔ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی، کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، بھوک سے بھی برا حال تھا، لیکن اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ملازمہ آج آئی ہی نہیں تھی، اتنی تیز برستی بارش میں اس نے آنے سے منع کر دیا تھا، اور شانزہ نے بھی اسے کچھ نہ کہا، پر اب اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ مغرب کی اذان کانوں میں پڑی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اپنی بے وقتی شدت پہ محسوس ہوئی اور آج اسے اپنا یہاں آنے کا فیصلہ غلط لگا تھا۔ اپنے آنسو پونچھتے وہ لرزتے ہوئے اٹھی اور بمشکل پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے دھیرے دھیرے قدم لیتی وہ کچن میں داخل ہوئی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس لمحے اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی۔ جب بھی وہ بیمار ہوتی تھی تو وہ اس کو اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ منہا اتنا خیال رکھتی تھی کہ وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ فریج سے کچھ ڈھونڈنا چاہا لیکن سوائے بریڈ کے کچھ نہ ملا۔ اس نے بریڈ نکالے، جیم لگایا اور اسے بریڈ پہ لگانے لگی۔ وہی ڈائننگ پہ ایک چیئر گھسیٹ کے بیٹھی جو اس کا سب سے ناپسندیدہ کھانا ہوا کرتا تھا، آج وہ وہی کھا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ 2 بائٹ لیتے اس کو چائے کی شدید طلب ہوئی۔ اٹھی تھی کہ پھر سے لڑکھڑا کے واپس بیٹھ گئی، پر اسے چائے پینی تھی۔ ٹھنڈ اسے شدید لگ رہی تھی، باہر ابھی بھی خوب زور و شور سے بارش برس رہی تھی۔ اس نے کیٹلی چولہے پہ رکھی، اس میں چائے کے لیے پانی ڈال کے رکھا۔ چکر ایک بار پھر سے آنے لگے۔ باہر کا دروازہ کھلا تھا، کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ شانزہ نے دھیان نہیں دیا، وہ اب چائے کپ میں انڈھیل رہی تھی کہ دروازے پہ کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے وہ بے اختیار گھبرا کے پلٹی۔ گرم گرم چائے کا کپ شیلف سے نیچے اس کے پاؤں پہ گرتا اس کے پاؤں کو بری طرح جلا گیا۔ شانزہ کی چیخ پہ ساختہ تھی۔ آریان فوراً آگے بڑھتے اسے کمر سے تھامے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میری جان، ٹھیک ہو؟ تمہیں تو بخار؟ او گاڈ! وہ چائے شانزہ کے پیروں پہ گری دیکھتا گھبرا گیا۔ فوراً اسے اپنی باہوں میں بھرتا کمرے میں لایا، اسے بستر پہ بٹھاتے فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اسے انائٹمنٹ لگانے لگا۔ پاگل، بھلا ایسے کون اچھلتا ہے؟ سارا پاؤں جلا لیا۔ وہ اس کو پیار سے ڈپٹ رہا تھا۔ پلیز آریان، مجھے پین۔ وہ گھٹنا اوپر کیے رو رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا۔ اور تم کچن میں کیا کر رہی تھی؟ ملازمہ کہاں ہے؟ وہ اس کے پاس کھڑا ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ وہ چھٹی پہ۔ آنکھیں پونجتے بمشکل کہا، چھٹی پہ کیوں؟ کس سے پوچھ کے کی اس نے چھٹی؟ حد ہے، اتنی لاپرواہی کی۔ وہ موبائل نکالتا اب ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ پلیز اسے کچھ مت کہیے گا، مجھ سے پوچھ کے چھٹی کی تھی اس نے۔ آریان کو غصے میں آتا دیکھ وہ فوراً بولی، تمہیں اتنا بخار ہے اور تم نے اسے چھٹی دے کے خود 30 مار خان بنی کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ آریان نے اسے پھر سے ڈانٹا تو وہ لب دانتوں تلے دباتی درد برداشت کرتی اس کے لفظوں کے تیر سہنے لگی۔ وہ اس کی خاموشی سے اس کا ماتھا چیک کرتا پریشان ہوا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی، خود وہ بارش میں بھیگتا آیا تھا، اپنا کوٹ تک اتارنے کا اسے ہوش نہ تھا۔ گہرا سانس بھرتا وہ کوٹ اتارتا، اب ڈریسنگ میں جاتا، اپنا ڈریس چینج کرنے لگا، جبکہ شانزہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھتی آنکھیں موند گئی۔
جو انائٹمنٹ آریان نے اسے لگائی اس سے اس کا درد فوراً غائب ہو گیا، جیسے پاؤں سن ہو گیا ہو۔ وہ جلدی سے باہر نکلتا تھرمے میٹر سے شانزا کا بخار چیک کرنے لگا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ 101 بخار، اور اس میں وہ کچن میں گھسی کام کر رہی تھی۔ آریان کو پھر سے غصہ آیا۔ میں کچھ لاتا ہوں کھانے کو، پھر میڈیسن لینا۔ اس پہ اچھے سے کمفرٹر اڑھاتے وہ خود کچن میں آیا۔ اس کے لیے فوراً سوپ بنانے کا سامان رکھا اور پاستا کا سامان کٹنگ بورڈ پہ رکھتے اب بالکل ماہر شیف کی طرح کام کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب تیار کرتا کمرے میں آیا۔ شانزا کمفرٹر منہ تک لیے بے سدھ سو رہی تھی۔ آریان نے اس کو زبردستی اٹھا کے بٹھایا اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ نیم غنودگی میں بولی۔ تھوڑا سا پی لو، میڈیسن لینی ہے، ایسے آرام نہیں آئے گا۔ شاباش، اٹھو۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا، تھوڑا تھوڑا سپون میں سوپ ڈالتا اسے پلانے لگا۔ بس، اور نہیں۔ وہ اب گہرے سانس بھر رہی تھی۔ آریان نے سوپ کا باؤل ایک طرف رکھا اور اسے میڈیسن دینے لگا۔ بخار چیک کیا تو وہ ابھی بھی گرم تھی۔ لیٹ جاؤ۔ اسے لٹاتا وہ باؤل ایک طرف رکھتا اور اسے میڈیسن دینے لگا۔ بخار چیک کیا تو وہ ابھی بھی گرم تھی۔ لیٹ جاؤ۔ اسے لٹاتا وہ باؤل میں ٹھنڈا پانی لاتا، اسے پٹیاں کرنے لگا۔ اس کے پاس بستر پہ بیٹھے وہ مسلسل اسے پٹیاں کیے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ سب کچھ بھلائے صرف شانزا کی تیمارداری کر رہا تھا۔ اس کے بیمار ہونے کا اسے منہا نے بتایا تھا۔ اسی کے فون کرنے پہ وہ گھر آیا تھا۔ وہ بار بار شانزا کو کال کر رہی تھی لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی، اور ایسا وہ تب ہی کرتی تھی جب بیمار ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں منہا کا شکر گزار ہوا۔ اگر وہ نہ بتاتی تو وہ اب بھی گھر نہیں آتا۔ کافی دیر تک وہ اسے پٹیاں کرتا رہا۔ اس کا بخار تھوڑا کم ہوا تو وہ باؤل ایک طرف رکھتا، خود بھی کھانا کھاتا واپس روم میں آیا۔ لیپ ٹاپ لیے وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ پھر سے ساری رات کام کرتا رہا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے شانزا کو بھی دیکھ لیتا۔ صبح فجر پڑھ کے وہ اس کے قریب لیٹا تھا۔ اس کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ گراہتے ہوئے آریان کے سینے سے لگی، اس کے جذبات میں ہلچل مچا گئی۔ آریان نے اسے اپنے سینے میں بھیجا اور آنکھیں موند لیں۔ اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ آریان کی شدتیں سہتی، اور آریان تو ویسے ہی جنونی ہو جاتا تھا۔ مما، آپ جانتی ہیں میرا آنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ آپ پلیز مجھے مجبور نہ کریں، یہاں بھی بہت زیادہ کام میں بزی ہوں۔ نسرین بیگم نے آج دل بڑا کرتے ہوئے روحان کو کال ملا دی اور اسے واپس آنے کو کہا تھا تاکہ منہا کو رخصت کروا کے گھر لے آئے، اور دوسری طرف ہمیشہ کی طرح روحان نے واپس آنے سے فی الحال انکار کر دیا، جس پر نسرین بیگم کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک ہے روحان، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ جب تک دل کرے وہاں باہر رہو، بلکہ ایک کام کرنا، جب ماں کے مرنے کی خبر بھی ملے نا تو بھی مت آنا۔ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف روحان بری طرح بے چین ہو گیا۔ آج پہلی بار اس کی ماں نے اس انداز میں بات کی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ پولائٹ انداز میں ہی بات کرتی تھیں۔ یقیناً کوئی خاص وجہ ہوگی جس پہ وہ واپس آنے کو کہہ رہی تھی۔ روحان کو لندن سیٹ ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے تھے، اور اس دن 10 سالوں میں اس نے 1 سے 2 بار ہی پاکستان چکر لگایا تھا۔ ماں کی خوشی کی خاطر اس نے منہا سے نکاح کر لیا تھا، لیکن منہا کو ابھی تک دیکھا تک نہیں تھا۔ اسے اپنی ماں کی پسند پہ پورا بھروسہ تھا، پر ان دنوں وہ ایک نئی بزنس ڈیل کرنے کے چکروں میں لگا ہوا تھا، اس لیے واپس جانا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ اور آگے پھر رمضان بھی تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے دوست سے بات کرنے کا ارادہ کیا، جس کے ساتھ وہ بزنس کر رہا تھا، تاکہ اپنی ماں کو دکھ نہ دے سکے۔ اسے واپس جا کر اپنی ماں کو بنانا تھا۔ اب اسے کچھ عرصے کے لیے سب کچھ وائنڈ اپ کرنا تھا، پاکستان جانا تھا، اور جب تک پاکستان جا کر ماں کو گلے سے نہیں لگا لیتا اس کو سکون نہیں آنا تھا۔ منہا کے نمبر پہ اننون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ روم میں نہیں تھی۔ موبائل مسلسل بج بج کر بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد روم میں آئی۔ موبائل کی رنگ ٹون ایک بار پھر سے بجی۔ اننون نمبر دیکھتے وہ تھوڑی الجھی، لیکن پھر کال ریسیو کر لی۔ دوسری جانب حماد کی آواز سنتے اس نے لب بری طرح بھینچے۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو صرف ایک نمبر تھا۔ سو مل گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں بہت مٹھاس تھی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے سیدھا مدعے کی بات کی۔ نہیں، کام تو نہیں تھا، بس ایسے ہی آپ سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا۔ حماد نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے محبت سے کہا۔ بہتر ہوگا آئندہ میرے نمبر پر کال مت کیجیے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ منہا غصے سے کہتے کال کاٹنے لگی۔ ارے ایک منٹ، میری بات تو سنیے۔ اتنی جلدی آپ ناراض ہو جاتی ہیں؟ کوئی غیر تو نہیں ہوں؟
آپ اچھے سے جانتی ہیں مجھے، اس کے باوجود آپ اتنا روڈلی بات کرتی ہیں مجھ سے۔ حماد کی بات پر منہا کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ اگلے ہی پل اس نے کال کاٹ دی اور حماد کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا، پر خود بری طرح الجھ گئی تھی۔ وہ کیوں بار بار اسے کال کر رہا تھا؟ اس کا انداز بھی بدل گیا تھا، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ باہر سے شور کی آواز آئی۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے چھت پر موجود تھے۔ وہ بھی اپنی کزن کے ساتھ چھت پر آ گئی، جہاں مطلع ابر آلود تھا۔ آج بارش تو نہیں تھی، لیکن بادل ابھی بھی وہاں موجود تھے۔ یار مجھے تو چاند نظر نہیں آ رہا۔ منہا نے پورے آسمان پر نگاہیں دوڑائیں۔ تم مفتی صاحب ہو جو تمہیں چاند نظر آئے گا، اور ویسے بھی تمہارا چاند تو لندن میں ہے، تمہیں کیسے نظر آنے والا ہے؟ اس کی کزن عشا نے مذاق کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، تو اس کی بات پہ منہا ایک دم سیریس ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے زبردستی اسے روحان کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ شاید وہ اس رشتے سے خوش ہی نہیں تھا، تبھی تو ایک دن ایک پل اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ سر جھٹکتی ہوئی وہ ایک نظر آسمان کو دیکھتی نیچے اتر آئی اور شکرانے کے نفل پڑھنے چلی گئی، جبکہ باقی کزنز رمضان میں افطار اور سحری کی باتیں کرنے لگے۔ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ آج شانزہ کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اس نے آریان کو بیگ پیک کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ابھی وہ سب سے فون پر بات کر کے اندر آئی تھی، سب کو رمضان کے چاند کی مبارکباد دیتی وہ خوشی سے چہک رہی تھی اور رمضان کے ان پر نور لمحوں کو مس کر رہی تھی کہ اندر آنے پہ اسے آریان بیگ پیک کرتا دکھائی دیا۔ ہم نہیں، تم جا رہی ہو واپس اسلام آباد؟ آریان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں کیسے جا سکتی ہوں آپ کو چھوڑ کر؟ شانزہ کو اس کی بات چبھی۔ دیکھو شانزہ، یہاں پر میرا کام اب آگے اور بڑھ جائے گا اور میں تمہیں وہ توجہ نہیں دے پا رہا جس کی تم حقدار ہو۔ اس دن بھی تم بیمار ہو گئی، اگر میں گھر نہ آتا وقت پر تو مجھے کیا پتہ چلتا؟ تو اچھا ہے تم گھر رہو ماما بابا کے ساتھ۔ ماما تمہارا خیال تو رکھتی، آپ کو میں بوجھ لگنے لگتی ہوں؟ اس کی بات کا غلط مطلب نکالتے شانزہ کی آنکھیں بھر گئیں۔ میرے ساتھ الٹی سیدھی باتیں مت کیا کرو، ہر بات کا غلط مطلب مت لو، مجھے فکر ہوتی ہے تمہاری۔ اس دن بھی جانتی ہو نا تمہاری کتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، اس کے باوجود تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ آریان نے اسے پھر سے ڈپٹ دیا تو وہ رخ پھیرتے اپنے آنسو پونجنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس چلی جاؤں تو میں چلی جاتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا بیگ لیتی وہ غصے سے زپ بند کرنے لگی۔ آریان نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی اسے کہنا نہیں چاہتا تھا، وہ بس یہی چاہتا تھا کہ وہ واپس چلی جائے۔ یہاں پہ ایک تو خطرہ بھی تھا اور دوسرا وہ اسے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ ایسے میں وہ اس کی آسودگی کم اور تکلیف کا زیادہ باعث بن رہا تھا۔ شانزہ نے اپنا بیگ تیار کیا اور آریان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے بتا دیجیے گا کب جانا ہے، لٹھ مارنے والے انداز میں کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جس پہ آریان گہرا سانس خارج کرتا ہی رہ گیا۔ منہا انتہائی اداس تھی، آج پہلا روزہ تھا۔ رات کو اس کی شانزہ سے بات ہوئی، اس کی خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ کال کاٹ گئی۔ اسے شانزہ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس وقت اسے ایک دوست، ایک غمگسار کی ضرورت تھی۔ موبائل پر یوٹیوب سرچنگ کرتے ہوئے گیٹ پہ بیل بجی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سنتی وہ چونکی اور پھر ایک گاڑی اندر داخل ہوئی، جس میں سے شانزہ کو اترتا دیکھ منہا کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ بھاگ کر بہن کے گلے سے جا لگی۔ شانزہ بھی اسے اپنے سامنے دیکھتی ہوئی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دونوں کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا شانزہ۔ منہا بار بار بہن کے گلے لگ رہی تھی۔ میں نے بھی، مجھے آپ سب کی بہت یاد آئی، بہت اکیلا پن محسوس کیا۔ بے ساختہ شانزہ کے منہ سے نکل گیا۔ کیوں؟ آریان بھائی تھے نا ساتھ، پھر اکیلا پن کیسا؟ وہ وہاں اپنے مشن کے لیے گئے ہیں اور میں ویسے ہی ان کو تنگ کرنے۔ اچھا چھوڑیں یہ سب باتیں، اندر چلیے، میں امی سے اور باقی سب سے مل لوں۔ آپ کا روزہ ہے؟ شانزہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ لڑکی، میں مسلمان ہوں، وہ خفگی سے بولی، جبکہ شانزہ کھلکھلا کے ہنستی۔ آج کافی دنوں بعد وہ یوں ہنس رہی تھی، اپنوں کی محبت کو ترس رہی تھی۔ اتنے دنوں سے آج ان سب کی محبت پا کے شانزہ تو کھل اٹھی، ایک کھلتا گلاب بن گئی تھی۔ اس کی ہنسی کی گونج پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ منہا اسے یوں خوش دیکھ کے اس کے لیے بے ساختہ دعا کرنے لگی۔ شانزہ نے اپنی پھپھو کے گھر کا رختے سفر باندھا، ان سے مل کے وہ افطاری تک واپس آ گئی۔ آج وہ اپنے میکے میں افطار کرنا چاہتی تھی اور منہا گن چکر بنی ہوئی تھی، آخر اس کی اکلوتی بہن جو آئی تھی۔
افطاری کے بعد دونوں نے مل کے سارا کام کیا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے تراویح پڑھنے لگی۔ کافی دیر گئے رات کو وہ بستر پہ آئی تھیں۔ اس پل دونوں ہی خاموش اور گمسم تھیں۔ منہا آپی، کیا روحان بھائی کا کبھی کوئی میسج یا کال نہیں آیا؟ وہ پرسوچ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں شانزا، شاید ان کو اس رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، زبردستی کر دی خالہ نے۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتے بولی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، چھوٹے سے بچے تو ہیں نہیں کہ زبردستی کی ہو۔ شانزا نے منہ بناتے کہا، چھوڑو یار، کسی کے دل میں کیا ہے ہمیں کیا معلوم۔ میں نے تو نکاح پہ بھی انہیں نہیں دیکھا، 10 سال پہلے دیکھا تھا۔ وہ شبیہہ بھی اب دھندلی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کہ تمہاری نہ صرف جلدی شادی ہو گئی بلکہ تم میں اور روحان بھائی میں پیار بھی بہت ہے۔ اس کی بات پہ شانزا دھیما سا مسکرائی۔ لیکن میں ان کا سیکنڈ پیار ہوں، دوسرا پیار۔ مطلب وہ پہلا پیار کس سے کرتے ہیں؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے فرض سے بھول گئی۔ ہی از آرمی آفیسر۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ ہائے، یہ کیسے بھول سکتی ہوں؟ اسی وجہ سے تو تمہیں آریان بھائی پسند تھے۔ وہ واپس تکیے پہ سر رکھے لیٹ گئی۔ ساری رات ہی دونوں باتیں کرتی رہی۔ آج 25 روزے گزر گئے تھے، لیکن نہ روحان کا پتہ تھا نہ ہی آریان کا۔ آج سب کی افطاری تھی، سبھی ایک دوسرے کے گھر افطار کی دعوت میں ہی لگے رہے۔ آج خالہ نسرین کے گھر ان کی دعوت تھی اور وہ منہا کا سسرال بھی تھا۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ سارے کام کروا رہی تھی اور اچھی خاصی کچن میں بیزی تھی۔ 2 ملازمائیں بھی اس کے ساتھ وہاں موجود تھیں۔ سب کچھ ریڈی ہو چکا تھا، اب وہ ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی۔ شانزا کی طبیعت ان دنوں پھر گری ہوئی تھی، جو بھی کھاتی وامٹ کر دیتی۔ شمیم بیگم نے اسے ہاسپٹل لے جانا چاہا، لیکن وہ انکار کرتی جا رہی تھی اور روزے بھی رکھ رہی تھی۔ وہ بھی منہا کے ساتھ کام کروانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن منہا نے اس کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ بس ہو گیا، مغرب کی اذان ہونے میں ابھی وقت تھا۔ وہ ٹیبل پہ ایک مکمل تنقیدی نگاہ ڈالتے وہ جیسے ہی مڑی، سامنے حماد کو دیکھتے لب بھیج گئی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ منہا نے اسے نظر انداز کرتے ایک طرف سے ہو کر نکلنا چاہا کہ حماد نے اس کی کلائی تھام لی۔ گھر کے سبھی افراد اس وقت باہر باغیچے میں سٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ آج موسم بے حد خوشگوار تھا تو سبھی وہاں انجوائے کر رہے تھے۔ سب سے نظر بچا کے حماد اندر آیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو میرا ہاتھ، منہا نے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہا۔ اتنا نخرہ کس بات کا ہے؟ اکڑ کس بات کی ہے تم میں؟ وہ پہلی بار بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ منہا نے اس کی کلائی نہ چھوڑنے پہ اس پہ ہاتھ اٹھایا، جو اس نے دوسرے ہاتھ سے روک لیا۔ نہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ کسی قابل نہیں چھوڑوں گا، وہ زہر خوند لہجے میں بولا تھا۔ اب منہا کی دونوں کلائیاں اس کے ہاتھوں میں تھی۔ منہا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ باہر نکلو تو انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ملتے ہیں، ان سے خود کو بچانا پھر بھی آسان ہے کیونکہ محفوظ پناہ گاہ ہمارا گھر ہے، لیکن جب یہی بھیڑیے گھروں کے اندر موجود ہوں تو پھر بندہ کہاں جائے، کہاں پناہ تلاش کرے؟ اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تو میں سب کو بلا کے بھی تمہاری اصلیت بتاؤں گی۔ منہا نے اپنی کلائیاں ابھی بھی اس کے ہاتھ میں دیکھتے بھڑ بھڑ جلی تھی۔ کس کے آسرے پہ اکڑ رہی ہو، جس نے آج تک تمہاری شکل نہیں دیکھی؟ اسے پتہ نہیں کہ اس کی بیوی کس قدر خوبصورت ہے، کیا حسن وہ کھو رہا ہے؟ اف، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کوئی غم گسار ہو، کوئی ایسا جو تمہیں سنے، تمہاری فیلنگز سمجھے، تمہیں وقت دے؟ اپنی بکواس بند کرو، وہ اب کی بار چلائی تھی۔ وہ اسے ایک ایسی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ آواز نیچے رکھو، جن کے شوہر ان کے سروں پہ نہ ہو وہ یوں آنکھ اٹھا کے بھی چلتی نظر نہیں آتی۔ میں نے تمہاری دل جوئی کے لیے تم سے دوستی کرنا چاہی، تم تو الٹا مجھے سنانے لگی۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، سمجھے تم؟ اب کی بار وہ اونچی آواز میں چلائی تو حماد نے گھبرا کے اس کی جانب دیکھا۔ ایک کلائی چھوڑی ہی تھی کہ ٹیبل پہ موجود چٹنی کا باؤل اٹھا کے اس کے منہ پہ اچھالا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا۔ منہا نے وہی کانچ کے باؤل اس کے سر پر دے مارا، جس پہ باؤل تو ٹوٹا ہی حماد کو زخمی بھی کر گیا۔ آئندہ میرے نزدیک بھی آنے کی کوشش کی تو جان لے لوں گی تمہاری، مجھے کمزور لڑکی مت سمجھنا۔ منہا کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ پھر ماں باپ کا ہو یا شوہر کا، مجھے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے، وہ اونچی آواز میں للکار رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ مغرب کی اذانیں ہونے لگیں۔ وہ پلٹی تو سبھی دروازے میں استہزائیہ اور حیران بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان میں ایک چہرے کا اضافہ ہوا تھا جسے منہا نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس وقت اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، وہ لرز رہی تھی۔ شمیم بیگم نے آگے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالا تو وہ ماں کا ہاتھ تھامے اپنی لرزاہٹ پہ قابو پانے کی کوشش کرتی پلٹ کے حماد کو دیکھنے لگی،
جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور سب کو دیکھتا وہ اپنی چیخوں کا گلا بھی گھونٹ چکا تھا۔ سب کی نظروں میں اپنے لیے غصہ، نفرت اور حقارت دیکھ کے اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ روحان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ حماد پہ مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ تیری اتنی جرت میرے گھر میں کھڑا ہو کے میری بیوی کو؟ اچانک سے منہا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ منہا، منہا! شمیم بیگم نے اسے زمین بوس ہونے سے بچانے کی کوشش کی کہ روحان اس کی جانب پلٹا، منہا کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اسے کیا ہوا؟ شمیم بیگم رو دیں۔ روحان اسے گود میں اٹھائے اپنی کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ فکر نہیں کرو، بے ہوش ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر تک ہوش آئے گا۔ روحان ہے نا، دیکھ لے گا۔ روحان کی آمد کچھ منٹ پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ باہر ہی سب سے مل رہا تھا، اسی وجہ سے کوئی اندر وقت پہ نہ آ سکا، اور جب اندر پہنچے تو اندر کا منظر دیکھ سب حیران رہ گئے۔ حماد کو داؤد صاحب نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا۔ گھر کا ماحول ایک دم انتہائی کشیدہ ہو گیا تھا۔ بس سب نے روزہ ہی افطار کیا اور ایک طرف کو بیٹھ کے، کسی کو کچھ بھی کھانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ سبھی خود کو منہا کا قصوروار سمجھ رہے تھے۔ روحان نے اسے اپنے کمرے میں لاتے بستر پہ لٹایا اور اس کے قریب ہی بیٹھتا اس کو دیکھنے لگا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ نکاح کر کے اس نے اپنی بیوی کو یوں لاوارثوں کی طرح چھوڑا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا، کیوں نہ مان بخشا اپنی عورت کو اپنے ہونے کا، کہ آج کسی کا بھی دل چاہا وہ اس کی عزت پہ اٹیک کر دے۔ وہ لب بھیجے سوچتا چلا جا رہا تھا، جبکہ وہ سامنے ہی بے ہوش اس کے بستر پہ تھی۔ کاش باہر ملک جا کے پیسہ کمانے والی یہ سوچ لیں کہ ان کے پیچھے ان کی بیوی بھی ہے جسے ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر تو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، پھر اس نے کیوں اپنی بیوی کی حفاظت نہ کی؟ اسے خود پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ نسرین بیگم کی اس کے موبائل پہ کال آئی۔ وہ منہا کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ ان کی تسلی کرواتا وہ انہیں تو چپ کروا گیا، لیکن اس کا اپنا دل بے چین تھا۔ کھسمساتے ہوئے منہا نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے انجان چہرے کو دیکھتی وہ پل میں اٹھ کے بیٹھی۔ کون ہے آپ؟ اور میرے امی ابو کہاں ہیں؟ وہ گھبرائی تھی۔ باہر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی کہ اسے پتہ چلتا۔ ڈونٹ وری، سب یہی ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے لہجے میں انتہا کی نرمی تھی۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ وہ تڑکتے ہوئے بولتی بستر سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے قدم اب دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ ایک پل کو وہ ٹھٹکی۔ یہ کمرہ تو روحان کا تھا، مطلب وہ دھڑکتے دل سے پلٹی اور اس شخص کو دیکھنے لگی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ وہ ابھی بھی یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میرا آپ پہ اتنا حق ہے کہ اس وقت آپ یہاں میرے ساتھ ہیں، لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بولا۔ روحان؟ اس نے تصدیق کرنی چاہی، جبکہ آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ روحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ گم سم اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس دوری نے ہمیں بھی ایک دوسرے سے دور کر دیا منہا، اتنا دور کہ ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھ نہ سکیں۔ اس کی بات پہ منہا نے اپنا ہاتھ غصے سے چھڑایا اور درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دروازے کی جانب بڑھی کہ روحان نے اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ شرم حیا، نہ چہرے پہ کوس و قزح کے رنگ۔ وہ بالکل اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی باہوں میں کھڑی تھی۔ کیوں اتنی نفرت سے دیکھ رہی ہو؟ کیا میرا قصور بہت بڑا ہے؟ وہ سرگوشی کیسے انداز میں پوچھتا اس کو آگ ہی لگا گیا۔ واپس پاکستان کیوں آئے؟ وہیں لندن میں رہنا تھا۔ کسی نے بلایا تو نہیں آپ کو؟ وہ اسپاٹ انداز میں بولی، لیکن مجھے لگتا ہے میری بیوی کو اب میری ضرورت ہے۔ اس کی بات پہ منہا نے خود کو غصے سے اس کی باہوں سے چھڑایا۔ منہا کو کسی کی ضرورت نہیں، منہا کے لیے اس کا اللہ ہی کافی ہے، اس لیے اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیے، وہ غصے سے کہتی کمرے کا دروازہ کھولتی نکل گئی، جبکہ روحان اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا آج اس نے اپنے جسم کا بہت قیمتی حصہ گنوا دیا ہے۔ باہر آتے اس کے قدموں نے ماں کی جانب پیش قدمی کی اور گھر جانے کی ضد کی۔ سبھی نے اسے کچھ کھانے کا بولا، لیکن اس نے سوائے پانی کے 2 گھونٹ کے کچھ بھی نہ کھایا نہ پیا، اور اپنے ماں باپ کو لیے گھر آ گئی۔ کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے بیچ؟ داؤد صاحب نے روحان سے پوچھا، جو گمسم باہر آ کے ان کے پاس کھڑا ہوا۔ بابا، حماد کے لیے مجھ سے گلہ مت کیجیے گا۔ وہ باپ کو ان کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی بات کر رہا تھا، لیکن روحان اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ اب تم مزید اسے کچھ نہیں کہو گے، عقل والا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔
باقی اس کا آج کے بعد اس کا اس گھر میں آنا بند ہے۔ داؤد صاحب نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے میری بیوی پر گندی نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہو روحان۔ اچانک سے نسرین بیگم کی بات پہ اس نے ان کی جانب پلٹتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ کیوں چھوڑ کر گئے تھے اپنی بیوی کو یہاں اکیلا؟ کس کے آسرے پر؟ ایک دفعہ تم واپس نہیں آئے، اس کو احساس دلایا کہ وہ بھی ایک شوہر والی ہے۔ تم نے اس کی حفاظت میں کوتاہی کی ہے۔ اگر سزا حماد کو ملنی چاہیے تو سزاوار تم بھی ہو۔ پہلے خود کو دو سزا۔ ان کی تک باتوں پہ روحان کی ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیجی۔ پرانی باتوں کو رہنے دیں نسرین بیگم، بہتر ہوگا آگے کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ عید والے دن ہم منہا کی رخصتی کی بات کریں گے، اب مزید دیری نہیں ہونی چاہیے۔ روحان تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ اس کی جانب مڑے۔ آپ اب بھی اس سے اس کی مرضی پوچھ رہے ہیں؟ اب بھی سوچنے کے لیے کچھ باقی ہے؟ اس سے پہلے کہ روحان جواب دیتا، نسرین بیگم نے تلخ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ آلریڈی اس سے ناراض تھی، ایسے میں آج کے ہوئے حادثے نے انہیں مزید دکھی کر دیا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو شانزہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ واپس آ کے اس کے بابا اور ماما نے اس کی کافی ڈھارس بڑھائی تھی، اس کو حوصلہ دیا تھا۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی، لیکن روحان کا یوں اچانک واپس آنا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، منہا نے ٹالتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ نسرین خالہ کا فون آیا تھا ماما کو، عید کے پہلے یا دوسرے دن آپ کی رخصتی مانگ رہی تھی۔ کیسی رخصتی؟ وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی۔ شانزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے کوئی رخصتی نہیں کرنی، مجھے یہ رشتہ ہی نہیں رکھنا جس کے ہوتے ہوئے بھی میں اکیلی ہوں۔ منہا کے اندر درد ہی درد تھا۔ آپی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بابا ایسا کچھ نہیں ہونے دے گا۔ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب مجھے ہی نہیں رکھنا یہ رشتہ، اور اگر کسی نے میرے ساتھ زور زبردستی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی، وہ قطعی انداز میں کہتی واپس لیٹتی رخ پھیر گئی۔ شانزہ تو چپ ہی ہو کے رہ گئی، لیکن صبح ہوتے ہی اس نے یہ بات شمیم بیگم کو بتائی تو انہیں سخت غصہ چڑھا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ شادی کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے؟ جب جی چاہا جوڑ لیا، جب جی چاہا توڑ لیا۔ خبردار جو زبان سے الگ ہونے کا نام بھی لیا۔ ہمارے خاندان میں علیحدگیاں نہیں ہوتی، سمجھی تم؟ انہوں نے منہا کو اچھا خاصا ڈانٹا، جس پہ وہ اپنے لب بھینچ کے رہ گئی۔ اس نے سب سے بات چیت کرنا بند کر دی، کھانا پینا بھی بس برائے نام کرنے لگی، جبکہ اس کے ماں باپ اس کی اس بات سے افسردہ ہو رہے تھے، اس کی فکر کر رہے تھے، لیکن ہرگز بھی وہ نہیں کر سکتے تھے جو منہا چاہتی تھی۔ سبھی اس وقت چھت پہ چڑھے عید کا چاند تلاش کر رہے تھے۔ آج 29واں روزہ تھا۔ کل عید تھی یا نہیں اس کا پتہ ٹی وی پہ ہی لگنا تھا، لیکن ہر کوئی ابھی چھت پہ چڑھے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ آپ ہی چاند نظر آ گیا، شانزہ چلائی۔ اچھا، لیکن دکھائی تو نہیں دے رہا۔ منہا نے کالے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ یار موبائل پہ آیا ہے میسج، سب مبارکباد دے رہے ہیں، شاید ٹی وی پہ بتا دیا ہے۔ ہم ایویں ڈھونڈ رہے ہیں یہاں، چلے نیچے چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے نیچے اتری کہ ایک دم شانزہ کا پاؤں پھسلا، لیکن منہا نے اسے گرنے سے بچا لیا، جبکہ خود کی بازوں پہ سخت چوٹ لگوا بیٹھی۔ شانزہ تم ٹھیک ہو نا؟ منہا نے پریشانی سے پوچھا۔ 2 دن پہلے تو پتہ چلا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، تب سے ہی اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ اس کی ساس اور سسر کو بھی یہ بات پتہ تھی۔ انجان تھا تو صرف آریان، جس نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور شانزہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود آریان کو بتائے گی، جب وہ واپس آئے گا اس کو سرپرائز دے گی، لیکن ابھی تک اس کے واپس آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ ہی، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ اس کی ہتھیلی پہ زخم کا نشان دیکھتے شانزہ پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم احتیاط سے نیچے اترو۔ وہ اسے خفگی سے ہدایت دیتی اس کے پیچھے سیڑھیاں نیچے اتر آئی۔ شانزہ نے اس کو بینڈیج کی۔ اب کل سب دیکھیں گے، دلہن کا ہاتھ زخمی ہے، کتنا برا لگے گا۔ شانزہ نے دکھی ہوتے کہا۔ ہاتھ کا زخم پھر بھر جائے گا پاگل، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو یہ دکھ ساری زندگی کا رہنا تھا۔ بہت کم مرد ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، ورنہ موسٹلی تو لڑکی کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ اولاد سے بڑھ کر انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تلخ ہونے لگی تھی۔ آپ ہی ایک بات کہوں، پلیز دل کو تھوڑا نرم کر لیں، ایک روحان بھائی کو معاف کر دیں، وہ بہت اچھے ہیں اور آپ کا بہت خیال بھی رکھیں گے۔
باہر ملک رہ کے انہوں نے جو آپ کو بہت تکلیف دی، انہیں اس بات کا احساس بھی ہے، پلیز انہیں معاف کر دیں۔ وہ اسے بڑی بہنوں کی طرح سمجھا رہی تھی۔ چلو آؤ امی بابا کے پاس چلیں، انہیں چاند مبارک کہتے ہیں۔ منہا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا آپ نے مما سے صلح کر لی؟ شانزا حیران ہوئی۔ میں ان سے ناراض کب تھی پاگل؟ منہا نے اس کی ہلکی سی چپت لگائی۔ دونوں ماں باپ کے گلے ملتی اب کل کی تیاری کرنے لگی تھیں۔ آج عید کا دن تھا اور خوب گہما گہمی تھی۔ آج ہی منہا کی رخصتی بھی تھی۔ اپنی رخصتی پہ وہ بالکل نارمل رہی۔ اس کے اندر اب جیسے کوئی خوشی تھی ہی نہیں۔ سب کچھ بہت اچھے سے پایہ تکمیل تک پہنچا تھا۔ اسے اجلا روسی میں چھوڑتی نسرین بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کا ماتھا چوما۔ صرف اپنی خالہ کی وجہ سے وہ اس رخصتی کے لیے راضی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے منہا کی وجہ سے بیٹے سے بات چیت بند کر دی تھی، اور جب تک منہا نے رخصتی کے لیے حامی نہیں بھری وہ روحان سے خفا ہی رہیں۔ آج منہا کے آنے سے وہ بے انتہا خوش تھیں۔ اسے زبردستی فروٹس کھلائے اور باقی کے کھانے پینے کے لوازمات وہ روم میں رکھوا کے جا چکی تھی۔ منہا بظاہر تو اسپاٹ تھی، لیکن اس کا دل اندر سے ہول رہا تھا۔ موبائل میں گردش کر رہے تھے اس کے ہاتھ پیر، اب ٹھنڈے ہونے لگے، لیکن اس کا دل اندر سے ہول رہا تھا۔ موبائل پہ جتنے ناولز پڑے تھے سب کے سب اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پیر اب ٹھنڈے ہونے لگے تھے کہ تبھی روحان روم میں داخل ہوا۔ منہا نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ روحان اس کے قریب آیا تو اس نے روحان کی جانب ایک نگاہ بھی نہ کی۔ ابھی بھی ناراض ہے مجھ سے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا۔ مجھے ناراض ہونے کا حق ہے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی۔ سارے حق آپ کے پاس ہیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ منہا کا جی چاہا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لے، لیکن نہ جانے کون سی طاقت تھی جس کے آگے وہ زیر ہوئی تھی۔ ایم سوری۔ اس کے سوری کہنے پہ منہا نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ دیکھتی وہ اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ آپ جس کی حقدار تھیں وہ میں نہ کر سکا۔ جو وقت گزر گیا اس کو تو واپس نہیں لوٹا سکتا، لیکن اس کا مداوع کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، اور یقیناً آپ بھی دل بڑا کرتی مجھے ایک موقع ضرور دیں گی۔ وہ جیسے منہا پہ سحر پھونک رہا تھا اور وہ اس کے سحر میں جھکڑی گئی تھی۔ آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ پیار کی پہلی مہر ضبط کی تو منہا کے دل میں گدگدی ہوئی، بے اختیار پلکیں جھک گئیں۔ اس کا یوں شرمانا روحان کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ اگلے ہی پل وہ دراز سے ایک باکس نکالتا اس کی جانب بڑھا گیا۔ اس میں سے ایک لاکٹ نکلا جس کی چین 7 رنگوں کی تھی۔ اس میں 2 الفابیٹ تھے، آر اینڈ ایم۔ اس میں ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے سٹونز تھے۔ یہ تو بہت پیارا ہے، بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا۔ روحان نے آگے بڑھ کے وہ لاکٹ اسے پہنا دیا۔ اب بہت پیارا ہے۔ چین کو چھوتے ہاتھ اس کی گردن کی گہرائیوں کو ٹچ کرنے لگے تو وہ بوکھلا کے پیچھے سرکی۔ کیا ہوا؟ گھبرائیے نہیں، جائیے چینج کر لیں، میری مدد چاہیے تو بتائیے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتا بولا تو منہا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے فوراً ڈریسنگ روم کا رخ کیا، جس پہ روحان دھیما سا مسکرا دیا۔ جتنا مرضی بچنے کی کوشش کریں مسز، آج کی رات نہیں بچ پائیں گی۔ وہ دل ہی دل میں منہا سے مخاطب ہوتا باتھ روم کی جانب بڑھا اور شاور لینے لگا، جبکہ منہا تو دل تھامے رہ گئی۔ وہ باہر نکلا تو منہا بھی دوسری طرف سے نائٹ ڈریس میں باہر آئی۔ اسے دیکھتے روحان کی آنکھوں میں پل میں خماری ابھری۔ آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کیا اجازت ہے آج کی رات کو حسین بنانے کی؟ وہ اس کا سر تکیے پہ گرائے بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ منہا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تو روحان نے لائٹس آف کر دی۔ شانزا کا آج کا دن بھی انتظار میں گزر گیا۔ کتنا انتظار تھا اس کو آریان آ جائے گا، لیکن عید کا پہلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تھی۔ اسے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے بستر میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ وہ گھبرا کے کمفرٹر پیچھے ہٹا گئی تو اپنے پاس لیٹے آریان کو دیکھتی وہ دھنگ رہ گئی۔ اسے لگا اس کا وہم ہے، لیکن جب آریان نے کھینچ کے اسے خود سے قریب کیا تو وہ ہوش میں آئی۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ بہت محبت سے پوچھا۔ ابھی تو 9 ماہ بعد آئے گا۔ کیسا ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ معصومیت سے بولی۔ وٹ؟ مطلب؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ شانزا نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ اسے لگا کہ آریان کو پتہ لگ گیا ہوگا، تب بچے کا پوچھا، جبکہ وہ اسے بچہ کہہ رہا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می، جو تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ آریان نے اسے باہوں میں بھرا تو شانزا کی پلکیں جھپ گئیں، جبکہ گال دہک کے انگارہ ہوئے۔ سو ہیپی یار،
اچانک آ کے میں نے سب کو سرپرائز دینا چاہا لیکن تم نے تو مجھے سرپرائز کر دیا۔ کیا ماما بابا جانتے ہیں؟ اگلا سوال داغا تو شانزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے باوجود انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ آریان سیدھا پہلے اپنے گھر گیا تھا اور پھر اب یہاں آتا، اس کو سرپرائز کر رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا، شانزا نے اترا کے کہا تو آریان اسے تکیے پہ گراتا اس پہ سایہ فگن ہوا۔ آریان میں پریگننٹ ہوں، وہ گھبرا کے بولی تو رومانس اپنی جگہ ہے نا، اس کے لیے تم مجھے نہیں روک سکتی کبھی بھی۔ وہ اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے اس کی سانسوں میں سانسیں الجھا گیا۔ شانزا بھی ساری ناراضگی بھلائے اپنے آرمی مین کے ساتھ محبت کی راہ میں نکل گئی۔